سامعین محترم، یہاں تک صورت میں 2 مضمون مکمل ہو گئے ہیں۔ کون کون سے 2 مضمون تھے جی؟ پہلا مضمون تھا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ دوسرا جہاد کے قوانین، جہاد کے قوانین 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں پہلے مضمون کے لیے 7 علتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کی کتنی علتیں بیان ہوئی؟ 7، اور 5 قوانین جہاد۔ اور دوسرے حصے میں 5 علتیں اور 7 قوانین جہاد، گویا کہ 12 علتیں اور 12 قوانین جہاد بیان ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ ہجرت اور جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اور جہاد کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، یہاں سے مسلمانوں کے 3 گروہ، ان کا تذکرہ اس آیت میں۔ کتنے گروہ؟ 3 گروہ۔ پہلا گروہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ پہلا گروہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ کے اندر تھے، جو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب ان پر کفار نے زندگی تنگ کر دی تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہجرت کرنے کا۔ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی، اس وقت ہجرت کرنا فرض تھی۔ اب یہاں سے اللہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایک تو ایمان لا چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاجرو، ہجرت کی انہوں نے، فی سبیل اللہ، کس کے راستے میں؟ بھائی اپنا وطن چھوڑنا، اپنا آبائی گھر چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑنا آسان کام ہے؟ ہاں، پیسے کے لیے تو ہم سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کوئی آکے نہ سنو امریکہ تو ہم گرین کارڈ دیتا ہے، سارے نس کے جاؤں گے، چاہے بڈھے پھوٹ کیوں نہ ہو گئے، لتا قبرج کیوں نہ پڑیں گے، ان نسیں گے ادھر سارے میرے سمیت۔ کیا مولوی تھے، کیا شولوی تھے، کیا پیر تھے، کیا فقیر، سارے نسیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم آ جائے بھی نکلو، غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلو۔ آج میں ایک چھوٹا سا کلپ سن رہا تھا، ایک عیسائی مسلمان ہوا، اس کا، کس کا جی؟ عیسائی مسلمان ہوا۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے کچھ باتیں سنی تھیں، اسلام میں آنے کے بعد بہت ساری باتیں سچی ثابت ہوئیں، لیکن ایک بات میں نے سنی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ بات مجھے نہیں ملی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر 262 دن ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے ڈھول بج رہے ہیں۔ ہم اپنی شادیاں، اپنی مستیاں، گانے اسی طرح ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم ان کی بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی ساری پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ ہم میکڈونلڈ کھا رہے ہیں، ہم جناب والز کی ساری چیزیں کھا رہے ہیں، ہم پیپسی، کولا، کوکا کولا، مرنڈا، فانٹا، سپرائٹ ساری دبا کے پی رہے ہیں جناب۔ گوشت کھایا ہے، اوپر سے اس کو ہضم کرنے کے لیے جناب علی وہ صبح سے شام تک یہ ابھی قربانی میں چلی ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ یہ پیسہ ایٹم بم بن کر مسلمان بچے کے اوپر برس رہا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وہ باہر نہیں، یہ ایوان لاہور میں اس نے تقریر کی ہے۔
کس مسلمان ملک میں کس مسلمان حکمران نے فلسطین کے اور غزہ کے بچوں کے حق میں آواز بلند کی ہے؟ کون سا ہے؟ یا عیسائی کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، لیکن مسلمان کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کرنے والے کہاں ہیں؟ الٹا فلسطین کے حق میں جو نعرہ لگائے گا، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے گا، اس کو دبائیں گے، اس کو گرفتار کریں گے۔ تو کیوں بول رہا ہے بھائی؟ ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو کہہ رہے کہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن تو کہتا ہے کہ مومن آپس میں کیا ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المؤمن کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جسم کے ایک عضو، آنکھ کو اگر تکلیف ہو تو پورے کا پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ کو تکلیف ہو تو ہاتھ ناچ رہا ہو، جی میں نے تو کچھ نہیں ہویا، آنکھ میں تکلیف ہے، ٹنگ نچدی پئی ہومن، سر ناچ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، سر کو تکلیف ہے تو پورے کا پورا جسم کیا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے بیان کر کے یہ بتلایا ہے کہ دنیا کے جس کونے کے اندر بھی کلمہ پڑھنے والا، ایمان کی گواہی دینے والا، اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر دنیا کے کسی ایک کونے میں کسی ایک مسلمان پر تکلیف ہے، وہ ساری دنیا کے مسلمان اس تکلیف کو کیا کریں؟ محسوس کریں۔ کیا آج ہم کر رہے ہیں؟ اس نے بات غلط تو نہیں کی؟ سوچنے والی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے کیا کی؟ ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال بھی پیش کر دیا، جان بھی پیش کر دی، سب کچھ پیش کر دیا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لا کر رکھنے والوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی قیمت کیا ہے؟ اور ہم یہاں تلاش کر رہے ہیں، پیسہ تلاش کر رہے ہیں، دولت، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، یہ تلاش کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک گروہ ہے، یہ مہاجرین ہے۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو رہنے کے لیے کیا دی؟ جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ نبی کے آنے سے پہلے مدینہ کے اندر یہ لوگ کیا ہو چکے تھے؟ ایمان لا چکے تھے۔ نہیں، یہ انصاری ہیں۔ یہ کون سے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں یہ لوگ کیا ہو چکے تھے؟ اسلام لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے پاس دین سکھانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جوان۔ آج ہم اپنے جوانوں کو دین کے لیے بھیجتے ہیں؟ ہمارے جوان 7 گھارے ادھر سے اٹھ کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آنے کے لیے تیار، وہ نہیں آ سکتے۔ دین کی تبلیغ، دین سکھانا تو دور کی بات ہے، اور پتہ بھی ہے کہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر ہر وقت سر کے اوپر موت کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کیونکہ کفر ہے نا، یہودیت ہے، ہر طرف شرک ہے، اور وہاں پر لوگوں کو جا کر کہنا او کائنات والو، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، لات نہیں ہے معبود، منات معبود نہیں ہے،
عزا معبود نہیں ہے، حبل معبود نہیں ہے. جیسے آج کے زمانے میں یہ کیا ہے کہ داتا علی اجمیری صاحب معبود نہیں ہے، پیر سیال معبود نہیں ہے، ملتان والا معبود نہیں ہے، بری امام معبود نہیں ہے. معبود کون ہے؟ ایک اللہ ہے. علی مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا کون ہے؟ یہ آج بات کرنا آسان ہے، فٹ فتوا آئے گا کہ اس بات کا سمجھ آ رہی ہے. اور اس سے ہم ڈر جاتے ہیں، لوگ ہمیں وابی کہہ رہے ہیں جی، لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، پتھری کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں گستاخ کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ہاں؟ اور لوگوں سے ڈرتے ہیں، کائنات کے رب سے نہیں ڈرتے، مالک الملک سے نہیں ڈرتے جس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ دنیا تو کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ تو 2-2.5 سیکنڈ کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی شروع ہونے والی ہے. وہاں کیا بنے گا؟ وہاں دنیا کا کوئی انسان آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ آپ کو راحت پہنچا سکتا ہے. وہاں راحت اور تکلیف اس دنیا کے اعمال کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. اس زندگی میں جو عمل کیا اس کے مطابق آپ کا کیا ہے، میرا اور آپ کا وہاں پر کیا ہوگا، استقبال ہوگا. اگر یہاں اچھے اعمال ہیں تو نیک فرشتے، اچھے خوبصورت فرشتے خوشبوئیں لے کر، پھل لے کر اور اچھے اچھے انعامات لے کر جناب استقبال کریں گے. اگر یہاں اعمال بد کیے، بدبودار اعمال، ان اعمال سے گھن آتی ہے. خدا کی قسم ایمان والے آدمی کو گھن آتی ہے ان سے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو نا، آپ تجربے کی بات ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو، قرآن سے محبت ہو، ان کو برے اعمال سے کیا آتی ہے، گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، بدبو آتی ہے ان سے. اور جب محبت اللہ کی نہ ہو، شیطان بسا ہوا دل کے اندر، دنیا بسی ہوئی ہے، مال بسا ہوا ہے، دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، اولاد کی محبت بسی ہوئی ہے، بیویوں کی محبت بسی ہو، تو پھر اسے ان برے اعمال کے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے چل دو، معمول ہے. وہ کیا کہتا ہے، چلن دو، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا. والذین آووا، اور جن لوگوں نے کیا دیا، ٹھکانہ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے، دوست ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں. ایک دوسرے کے کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے ان کو کیا بنا دیا تھا، مواقعات ان کے درمیان کام کی تھی نا. خدا کی قسم آپ پتہ نہیں آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں ہوا، اگر آپ گہرائی سے ذرا سوچ کر فکر سے پڑھے نا اس تاریخ کو اور اس وقت کو، ذرا اپنے تصور اس وقت کا کریں، اور اس وقت جب مسلمانوں کا اللہ کے نبی نے مہاجر اور انصاری دو کو آپس میں جوڑا اور فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی ہو، اور اس وقت جو انصاریوں نے قربانیاں دی ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس انصاری کے ساتھ مواقعات قائم ہوا تھا نا، اس انصاری کی 2 بیویاں تھیں. خالد صاحب کتنی؟ 2 بیویاں تھیں. وہ عبد الرحمن ابن عوف کو کہتا ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ، ان میں سے جو آپ کو پسند آتی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لو. تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے کیا ہے، عاجز ہے. ایسا بھی ہوا ہے کبھی؟ ہاں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ایک بیوی کے 2 شوہر اکٹھے سرکاری خرچے پر حج پہ جا رہے ہیں، اور دونوں بدبخت اکٹھے کھڑے ہیں، تصویر ان کی بنی ہوئی اکٹھے، اور بغیرت اپنی بیوی کو دوسرے کے ہاتھ میں تھما کر جو ہے نا، دونوں حج پہ احرام باندھا ہوا ہے اور وہاں تصویر بنوا رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور ہم اپنی بیٹی اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں ڈالروں کی خاطر، اپنے بیٹے اٹھا کر اس کے حوالے کر رہے ہیں، اپنی عزتیں ان کے حوالے کر رہے ہیں.
لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا نا، ایمان رتی برابر بھی ایمان ہوگا، خدا کی قسم وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ اسلامی اخوت تھی، یہ اسلامی بھائی چارہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیویوں میں سے جو تجھے پسند ہے تو اس کو اشارہ کر، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد تو اس کے ساتھ کیا کر لے۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن آگے بھی غیرت ہے نا ایسی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ کے مال میں، اللہ آپ کے اہل میں، آپ کے عیال میں، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے، تو مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دے۔ کیا فرمایا؟ بازار کا۔ یہاں تو میرے بھائیوں آپ کو کیا کیا باتیں سناؤں، اب میں اس طرف جاتا ہوں تو پھر بہت سارے میرے ساتھی جو ہے نا وہ مجھے بعد میں شکوہ اور گلہ بھی کرتے ہیں، وہ بھائی ہیں میرے، میری اصلاح کے لیے کرتے ہیں کہ استاد جی آپ کبھی کبھی بہت زیادہ سختی کر بیٹھتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جس برتن میں کھاتے ہیں اسی میں چھینٹ دیتے ہیں، اسی میں پیشاب کرتے ہیں۔ پہلے بہن بن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، پھر اسی بہن کو جاب نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جس گھر سے چور نے چوری کرنی ہوتی تھی اس گھر میں نمک، اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تو قرآن بتلا رہا ہے۔ 26واں سپارہ ختم ہوتے ہیں، آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، کھول کر دیکھیں۔ جب وہ فرشتے آئے تھے اجنبی کی شکل میں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کیا رکھا تھا؟ بچڑا تلا ہوا رکھا، انہوں نے کھانا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، او جیسا منہم خیفہ، ان سے ڈر محسوس کیا کہ شاید یہ کیا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، اس لیے نمک نہیں کھا رہے۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جب کفر عام ہے، بت پرستی کیا ہے، عام ہے۔ اس وقت ڈاکو اگر جس گھر سے ڈکیٹی کرنی ہے، چوری کرنی ہے، اس گھر کا نمک، اور اگر نمک کھا لیا تو پھر مر جائے گا لیکن اس گھر سے۔ اور آج ہمارے کیا رہے؟ کیونکہ ہم ایمان سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے کیا ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اور شریعت کا حکم واضح ہو جانے کے بعد بھی عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیطان ایسی ایسی پٹیاں ہمیں پڑھاتا ہے، ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، رحمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، بڑا وقت پڑا ہے، کس سے روزانہ سنتے ہیں، روزانہ واقعات سنتے ہیں، اور بھئی ابھی تو ٹھیک ٹھاک یہاں سے گیا تھا، فون آیا آپ کو فلانا فوت ہو گئی، اور جی ہون تو کیا سی ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ہی ایسی جی، بھئی ٹھیک ہی ایسا تو کیا اس پر موت نہیں؟ موت کیا بیماری کے بعد آنی ہے؟ موت بڑھاپے میں جا کر آنی؟ موت کے لیے کوئی کیفیت تو خاص ہے؟ موت کے لیے کوئی خاص کیفیت ہے، فلاں کیفیت آئے گی تب موت آئے گی؟ نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ بچپن میں بھی آ سکتی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی آ سکتی ہے، وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد بھی آ سکتی ہے، وہ سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، 2 سال کے بعد بھی، 10 سال کے بعد بھی، 20 سال کے بعد بھی، بچپن میں، جوانی میں، لڑکپن میں، بڑھاپے میں، تندرستی میں، بیماری میں، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے۔ جو اس کا وقت مقرر ہے نا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اس کا وقت مقرر ہے، جب وہ آئے گی نا ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے ایمان والے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، وارث ہیں، ان کو وارث اللہ نے قرار دیا۔ والذین، یہ تیسرا گروہ آگے آ رہا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی وراثت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کیونکہ ہجرت اس وقت کیا تھی میاں صاحب، ہجرت کیا تھی، فرض تھی، وہ دار الحرب ہے، اس وقت وہ کیا تھا، دار الحرب، جنگ کا میدان ہے،
اور مسلمانوں کا علاقہ کیا تھا؟ دارل امن، دارل ایمان، دارل اسلام، اسلام کا گھر ہے. تو مسلمان جو بھی ہوگا وہ ادھر سے ہجرت کر کے کیا آئے گا؟ دارالاسلام میں. کیوں؟ اس کا ذکر آگے اللہ فرما رہے ہیں کیوں ضروری ہے اس کی آگے. اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے نا، مسلمان ادھر رہے تو ان کا ایمان بھی خطرے میں، ان کی جان بھی خطرے میں، ان کی عزت آبرو بھی خطرے میں، ان کا مال بھی خطرے میں. اور مسلمانوں کی طاقت جب مجتمع نہیں ہوگی، اکٹھی نہیں ہوگی، ایک نہیں ہوگی، کفر مغلوب نہیں ہوگا. اس لیے ہجرت اللہ نے فرض کی کہ مسلمان اکٹھے ہو جاؤ، ایک جگہ یکجان ہو جاؤ. آگے آ رہا ہے حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ کیا کر لیں؟ ہجرت کر لیں. تب وہ تمہارے وارث اور تمہارے رفیق اور دوست بن سکتے ہیں. ہاں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین میں، دین کے کسی کام میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تب تم پر ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. سمجھ آ رہی؟ ہاں إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور اس قوم کے درمیان کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ ہو چکا ہے. اور وہ مسلمان جو ہجرت کر کے ابھی تک یہاں نہیں آئے، ان کا ان کے ساتھ کیا پڑ چکا ہے؟ مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ مسلمان تم سے مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد کو نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا اس قوم کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ، صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. ہاں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جس طرح مسلمان کا آپس میں کیا ہے؟ دوست ہے. مسلمان ایک دوسرے کا کیا ہے؟ وارث ہے. فرمایا والذین کفروا، اور جو کافر ہیں نا وہ بھی بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں. الا تفعلوه، اے ایمان والو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جو تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے، کس کا؟ ہجرت کرنے کا اور جہاد کرنے کا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ فتنہ کھڑا ہو جائے گا. فتنہ ملک میں کیا ہو جائے گا؟ فتنہ برپا ہو جائے گا. وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا، بڑا فساد. یہ تمہارے اپنی ایمان خطرے میں ہوگا، تمہاری جان خطرے میں، تمہاری عزت خطرے میں، تمہارا مال خطرے میں. اور مسلمان جب تتر بتر ہوں گے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، تو کافروں کے خلاف ان کا رعب قائم نہیں ہوگا. مسلمانوں کا رعب تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب سارے کیا ہو جائیں؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو کیا کر لیں؟ مضبوطی سے پکڑ لیں. ولا تفرقوا، اور فرقوں میں. لیکن ہمیں بدبختوں نے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا. جناب تو فلانا ہے جی، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے. سمجھ؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے نا، اس طرح اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، قرآن و سنت کو سیکھنے والے، سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا